ابھی سے پاس ہے، تم نے اس کو کلک کرنا ہے بس. کہاں سے؟ موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل وما فیہا من العبر، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه السلام ب9 آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه بما فيما أخبر به أمن أرسله إلى فرعون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے جو ان کی نبوت پر، ان کی صداقت پر، ان کی دلالت پر بہت بڑی گواہی تھی. اور وہ 9 آیات کیا تھیں؟ وہی العصا والید والسنین والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یہ نشانیاں جو ہیں، ایک تو عصا تھا اور ایک آپ کا ید بیضا تھا اور ایک بنو اسرائیل پہ بڑی شدید قحط پڑی. اسی طرح دریا کا واقعہ، اسی طرح طوفان، اسی طرح مکڑی، اسی طرح جوئیں، اسی طرح مینڈک، اسی طرح خون. یہ سب اللہ کی طرف سے علامات تھی، نشانیاں تھیں کہ بنو اسرائیل سمجھ جائیں، بنو اور قبطی جو ہیں وہ سمجھ جائیں، وہ توبہ کر لیں اور ظلم سے اور شرک سے باز آ جائیں. قالہ ابن عباس وقال محمد بن کعب ہی الید والعصا والخمس فی الاعراف، کہ ایک تو یعنی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی معجزہ تھا اور عصا بھی معجزہ تھا، اور 5 کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے. اسی طرح طمس جو ہے یعنی ان کا بدل جانا چہروں کا اور پتھر برسنا
وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وإكرمة والشعبي وكتهي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات فصل ختم ہو جانا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة قحط اور پھلوں میں کمی آنا، انہوں نے کہا ایک ہی چیز ہے، جب قحط پڑے گی تو خود بخود کمی آ جائے گی۔ وَإِنْدَهُ أَنَّ التَّاسِيَةَ يَتَلَقَّفُ اللَّهَ مَا يَأْفُكُونَ، انہوں نے فرمایا ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا جو ان کے جادو کی رسیوں کو نکل گیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ای وما هذه الآیات ومشاہدتہم لہا، اتنی نشانیوں کے بعد اور آنکھوں سے دیکھی بھی، کفروا بہا وجحدوا بہا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، ان کو اپنے نفس نے ظلم پہ اور تکبر پہ جمایا، وما نجعت فیہم فکذالک لو وجبنا ہؤلاء الذین سالوا منک ما سالوا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ سے جو مکے والے معجزہ مانگتے ہیں ہم اگر دے دیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ دیکھیں بنو اسرائیل نے کتنی نشانیاں دیکھی پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ یہ جو کہتی ہیں کہ مکے میں دریا جاری ہو جائیں اور باغ لگ جائیں، یہ سب ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اپنے نبی پاک کو اختیار دیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ چن لیں، یا جو یہ کہہ رہے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن اگر پھر ایمان نہ لائے وَعَذِّبْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبْهُ أَحَدًا، پھر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا کسی کو نہیں ہوگا، یا پھر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، نہیں ہے تو نہیں ہوں گے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا إِلَىٰ آخِرِهَا لَمَا اسْتَجَابُوا وَلَا آمَنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر بھی ایمان نہ لیا تھا۔ كَمَا قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَقَدْ شَاهَدَ مِنْهُ مَا شَاهَدَ مِنْ هَٰذِهِ الْآيَاتِ، دیکھیں فرعون نے نشانیاں دیکھی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی کہیں اچھا معلوم ہوتا ہے تم پر کوئی جادو ہوا ہے، تم تو جادو گزیدہ شخص لگتے ہو مجھے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، بعد نے کہا مسحورا کا معنی ساحر، واللہ تعالی عالم۔ فهذه الآیات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ها هنا وهي المعنية في قوله وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں اور سانپ بن کے دوڑا تو موسیٰ ڈر گئے، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، آپ پکڑ لیں اس کو۔ اسی طرح فی تسع آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، وذکر ہاتین الآیتین العصا والید وبین الآیات الباقیۃ فی سورۃ الاعراف وفصلها، کچھ نشانیاں یہاں ذکر ہوئیں اور باقی سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوئی۔ وقد اوتي موسیٰ علیہ السلام آیات اخرى کثیرہ، ان کے علاوہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیاں دی تھی۔ منها ضرب الحجر بالعصا، کہ پانی درخت پتھر پہ مار دیتے تو پانی نکلتا تھا۔ ومنها تذیلهم بالغمام، اور یہ بھی معجزہ ملا کہ اللہ پاک نے ان کو جب تیر میں بھٹکے تو آسمان سے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور اسی طرح ان کے کھانے کے لیے انزال المن والسلوى، ان کے لیے ترنجبین اور بٹیر جو ہے پکے ہوئے آتے تھے، وغیر ذالک مما اوتوا بنو اسرائیل بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكرها هنا تسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من اہل مصر، یہ ان نشانیوں کا ذکر ہے جو فرعون نے اور مصر والوں نے دیکھی۔ فقانت حجتنا علیہم فخالفوا واعندوا کفرا وجحودا، یہ نشانیاں ان پر حجت تھی لیکن انہوں نے پھر بھی کفر کیا۔ فاما الحدیث الذی رواہ الامام حدثنا یزید
قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن يسار المرادي رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات. ایک یہودی نے کہا دوسرے سے کہ چلیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، ان سے جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ 9 نشانیوں سے کیا مراد ہے. فقال لا تقل له نبی فإنه لو سمعك لصارت له أربعة. وہ کہنا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی کے پاس چلو، تم نبی مان رہے ہو؟ اگر انہیں یہ بات سن لی تو ان کے لیے تو بہت بڑی دلیل ہو جائے گی. فَسَأَلَاهُ انہوں نے پوچھا جی وہ 3 تو یاد رکھیں ایک آیات کا معنی ہوتا ہے معجزات، ایک آیات کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قرآن کی آیات و احکام. تو بعض علماء نے کہا اصل میں یہ 9 جو ہیں ان سے مراد صرف معجزات نہیں بلکہ احکام ہیں. جیسے کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ ان کی نشانیاں احکام یہ تھے: لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، ولا تظلموا، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ولا تسحروا، اور جادو نہ کرو، ولا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کسی کی ناجائز سفارش کر سے بادشاہ سے کسی مظلوم کو قتل نہ کرائیں، ولا تقذفوا محصنۃ، اور کسی پاک باز عورت پہ تہمت نہ لگائیں، او قال لا تفروا من الزحف، اور جہاد کے وقت میں پشت دے کے نہ بھاگیں. شعبۃ والشاک وانتم یا یہود علیکم خاصۃ، اور حضور نے فرمایا تم یہود پر اللہ نے ایک اور بھی حکم نازل فرمایا: اللہ تعدوا فی السبت، کہ ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، اللہ نے آپ پر پابندی. فکبر یدیہ ورجلیہ، وہ دونوں گر پڑے، حضور کے پاؤں پہ بھی بوسے دیے، ہاتھوں پہ بھی بوسے دیے. وقال نشہد انک نبی، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. قال فما یمنعکم ان تتبعانی، اور پھر تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے جب مانتے ہو کہ میں سچا نبی ہوں. قال لأن داؤد علیہ السلام دعا اللہ یزال من ذریتہ نبی وَإِنَّا نَخْشَىٰ إِنْ أَسْلَمْنَا أَن تَقْتُلَنَا یہود، کہ داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت میں نبی رہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے نا تو ہماری قوم ہمیں قتل کر دے. فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ هَكَذَا التِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْجَرِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِي حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثٌ مُشْكَلٌ وعبد اللہ بن سلمہ فی حفظہ شیء، اس حافظے کے اندر اس کو کوئی نقص ہو گیا تھا. وقد تکلموا بھی ولعلہ اشتبہ علیہ اتصل آیات بالعشر الکلمات، وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ اس پر 9 معجزات جو ہیں 10 کلمات کے ساتھ مشتبہ ہو گئے. فإنها وصایا فی التوراۃ لا تعلق لها بقیام الحجۃ علی فرعون، یہ جو حضور نے ان کو فرمایا تھا یہ تو تورات میں نصائح، اس کا فرعون سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. واللہ اعلم. ولہذا قال موسیٰ لفرعون لقد انتما عند هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم نے جانتے ہو کہ یہ نشانی ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، جو رب آسمانوں اور زمینوں کا یہ دلائل ہیں، حجج ہیں، اس بات بھی دلیل ہے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں سچا ہے. اے حجج وادلۃ علی صدق ما جئتک بہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا. آپ نے فرمایا میرا خیال یہی ہے کہ فرعون تم ہلاک ہونے والے ہو، تم اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے. قال مجاہد وقتادہ وقال عباس ملعون، تم واقعی ملعون ہو. وقال ایضا هو مصبورا مغلوبا والحاق حال کما قال مجاہد یشون هذا کل، تم ہلاک ہونے والے ہو. اذا جاء الشیطان فی غی ومن مال میلہ مسبور. وقال بعض من رفع الطاء من قوله لقد علمت، وروى ذلك علی بن ابی طالب ولكن قراءة الجمہور بفتح الطاء، جمہور قرآن کہتے ہیں لقد علمت زبر کے ساتھ. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة
قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهذا كله مما يدل على أن المراد بتلك الآيات إنما هي ما تقدم ذکرہ. فصل فرماتا ہے کہ سارے دلائل کے مطابق اصل نشانیاں یہی ہیں جو اللہ نے دکھائی تھی، اور وہ نشانیاں ساتھ تھا وَلِيَدَّ وَالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الَّذِي فِيهَا حُجَجُ بَرَاهِينَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَخَوَارِقُ وَدَلَائِلُ عَلَىٰ صِدْقِ مُوسَىٰ وَوُجُودِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الَّذِي أَرْسَلَهُ. اس میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پر بھی دلیل تھی اور اللہ کی قدرت پر بھی دلائل تھے کہ اللہ جو چاہے فرما دے. وَأَيُّ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْبَرَاهِينِ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَا جَاءَ هَذَا الْفَهْمُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ عبداللہ بن سلمہ فَإِنَّ لَهُ بَعْدَ مَا يُنْكَرُ. اصل میں یہ عبداللہ بن سلمہ کو مغالطہ لگا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الَّذِينَ كَالْيَهُودِيِّينَ إِنَّمَا سَأَلَا عَنِ الْعَشْرِ الْكَلِمَاتِ. ان یہودیوں نے 10 کلمات کے بارے میں پوچھا تھا. فَاشْتَبَهَ الرَّاوِي بِالتِّسْعِ الْآيَاتِ وَتَفَهَّمَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ أَيْ يُخَلِّيهِم مِّنْهَا وَيُزِيلَهُم عَنْهَا. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو نکالیں یہاں سے، کوئی نہ بچے. لیکن فَأَغْرَقْنَاهُمْ مَعَهُ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو بھی سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا فِي الْأَرْضِ. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تم مصر میں ٹھہرو. وَفِي هَذَا بِشَارَةٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ وَأَنَّ سورۃ مکیۃ نزلت قبل الہجرۃ. اس کے اندر بشارت تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ کے لیے کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو غلبہ دیا، آپ کو بھی ہم غلبہ دیں گے مکے پر. وَكَذَلِكَ وَقَعَ. اسی طرح ہوا. فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ مِنْهَا. مکے والوں نے حضور کو نکالا، لیکن اللہ نے پھر حضور پاک کو مکے کے اندر آگے جمایا اور بادشاہی بھی عطا فرمائی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا الْآيَتَيْنِ وَلِهَذَا أَوْرَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مَكَّةَ فَدَخَلَهَا مُتَعَشِّرُ الْقَوْلَيْنِ. حضور اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. وَقَالَ أَهْلَهَا ثُمَّ أَتْرَكَهُمْ عِلْمًا وَكَرْمًا. اور اللہ کے نبی نے ان سب کافروں کو قید کر لیا لیکن بعد میں مہربانی کر کے چھوڑ دیا. وَكَمَا أَوْرَثَ اللَّهُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَصْطَفُونَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَأَوْرَثَهُمْ بِلَادَ فِرْعَوْنَ وَأَمْوَالَهُمْ وَذُرُوَّهُمْ وَثِمَارَهُمْ وَكُنُوزَهُمْ. جیسے اللہ پاک نے اس کمزور بنی اسرائیل قوم کو اتنا قوت عطا فرمائی کہ فرعون کے تمام ملک سب ان کے مال، ان کی زراعت، ان کے پھل، ان کے خزانے سب ان کو ملے. كما قال كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. وقال هَٰهُنَا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور جب قیامت کا وقت آئے گا ہم تم سب کو کھڑا کریں گے میدان حشر میں. لفیفا جمیعکم انتم وعدوکم. لفیفہ کا معنی کٹ سب، یعنی تم بھی تمہارے دشمن سب کھڑے ہوں گے. قال ابن عباس وجاء وقتال وزاق لفیفا ای جمیعا واللہ اعلم.